بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے اور نامعلوم کیا کیا رحمتیں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کی طرف مبذول فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ ان رحمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس مہینے کے اندر بعض اعمال ایسے ہیں جن کو ہر مسلمان جانتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ مثلاً اس ماہ میں روزے فرض ہیں۔ الحمدللہ مسلمان کو روزہ رکھنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے اور تراویح کے بارے میں بھی معلوم ہے کہ یہ سنت ہے اور مسلمان کو اس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن میں اس وقت ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور رات کے وقت تراویح پڑھی جاتی ہے اور بس اس کے علاوہ اور کوئی خصوصیت نہیں۔ اس میں تو شک نہیں کہ یہ دونوں عبادتیں ہم کرتے ہیں۔ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ در حقیقت رمضان المبارک ہم سے اس سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا اور وہ یہ کہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ کام تو فرشتے پہلے سے بہت اچھی طرح سے انجام دے رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت تسبیح میں مصروف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کو بتایا کہ میں اس طرح کا ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے بے ساختہ یہ کہا کہ آپ ایک ایسا انسان پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا اور عبادت تسبیح صرف ہم انجام دے رہے ہیں۔ اس طرح آج بھی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ کام تو فرشتے پہلے سے ہی سر انجام دے رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ان کی ذمہ داریاں اور انسان کی ذمہ داریوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس لیے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے تھے ان کے مزاج میں اس کے خلاف کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا اور وہ اگر چاہیں کہ عبادت نہ کریں تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے گناہ کرنے کا امکان ہی ختم کر دیا تھا اور نہ انہیں بھوک لگتی ہے اور نہ ہی ان کو پیاس کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ بھی نہیں گزرتا، کوئی اجر و ثواب بھی نہیں رکھا، کیونکہ اگر فرشتے گناہ نہیں کر رہے تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں۔ جب کوئی کمال ہی نہیں تو جنت والا اجر و ثواب بھی مرتب نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بہن بھائیو، اللہ تعالیٰ یہ جانتے تھے کہ جب یہ انسان دنیا کے کاروبار اور کام دھندوں میں لگے گا تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جائیں گے اور دنیا کے کاروبار دھندوں میں کھو جائے گا۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے کچھ اوقات وقت مقرر فرما دیا اور ان میں سے ایک پیارا مہینہ رمضان ہمیں عطا کیا تاکہ دنیا کے کاروبار اور دھندوں میں کھانے کمانے میں اور جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں دلوں پر غفلت کا پردہ پڑنے لگتا ہے۔ اس لیے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مقرر فرما دیا۔ اس مہینے میں تم اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت کی طرف لوٹ کر آؤ، جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے اور جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اور 11 مہینے تک جو تمہارے دل پر میل آ چکا ہے اس کو دھو ڈالو، اور دل میں جو غفلت کے پردے پڑ چکے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دل کو صاف کریں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو بتایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات شب قدر ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم گساری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔